وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأقوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیزہ المحتشم اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی یہ بابرکت پر نور محفل بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزہ المحتشم میلاد شریف کی محفل ہے تو میں چاہوں گا مختصر سے وقت میں میلاد شریف کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں آپ کو فوزان کروں۔ میلاد سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا خود خدا نے منایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میلاد کہتے ہیں حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا اور حضور کی آمد کا تذکرہ خود رب العالمین نے انبیاء کرام کی موجودگی میں عالم ارواح کے اندر سب سے پہلے اللہ نے خود میلاد منایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس محفل کے اندر اس رب العالمین کی بارگاہ میں صرف اور صرف وہ نفوس قدسیہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سب سے بڑا منصب نبوت عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام سے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین، میثاق لیا، عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ عہد کیا تھا؟ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول۔ اللہ نے فرمایا میں جب تمہیں کتاب عطا کر دوں، تمہیں حکمت عطا کر دوں۔ اچھا اس حوالے سے میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، انبیاء موجود تھے، رب العالمین عہد لے رہا ہے۔ اگر آج بھی یہ کہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ انبیاء سے جب عہد لیا جا رہا تھا، انبیاء سے عہد لیا جا رہا تھا تو میں بھی اس وقت موجود تھا، یہ فرق ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ صرف کوئی خاص انبیاء تھے جن کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا انبیاء سے عہد لیا، پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، جب رسول آ جائے اس کا مطلب یہ ہے جو سب سے آخر میں آئے گا وہ رسول ہوگا، جو سب سے آخر میں آئے گا وہ رسول ہوگا۔ انبیاء پہلے گزر جائیں گے، بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ آخر میں رسول ہی آئے گا۔ اچھا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ نے نام نہیں لیا، قادری صاحب ثم جاءکم رسول کہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارے پاس محمد آ جائے، احمد آ جائے، مصطفیٰ آ جائے، مختار کل آ جائے، نانا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا جب رسول آ جائے، جب رسول آ جائے۔ اب رسول آ جائے اس سے مراد کون سا رسول ہے؟ رسول تو 313 ہے، 313 رسول ہے، تو اس رسول سے مراد کون سا رسول ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے ہر رسول کو اس کو کلمہ دوں گا، اس کی پہچان اس کا کلمہ ہوگا اور اس کو کلمہ دوں گا، لیکن
لیکن فرمایا کسی کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کسی کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آئے گا. آدم کا کلمہ ہوگا تو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نبی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، عیسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا. اگر رسول کسی کے کلمے ہوگا وہ مصطفیٰ کے کلمے میں ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا رسول جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے پہلے جتنے نبی گزریں گے، جتنے رسول گزریں گے، اس رسول سے مراد وہ رسول نہیں ہے. اس رسول سے مراد وہ رسول نہیں ہے. اس لیے رسول والا کلمہ صرف مصطفیٰ کو ادا کروں گا، اور وہ محبوب ہے جو سب سے آخر میں آئے گا. اس لیے پتہ چلا اس کے بعد اگر تو دعویٰ کرے گا تو کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا. اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کی نبوت پہ تالا لگا دیا ہے. آخر میں خاتم النبیین فرما دیا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فرمایا ثم جاءکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آ جائے پھر تم نے کیا کرنا ہے. مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، اللہ انبیاء سے عہد لے رہا ہے جنہوں نے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے، اپنی شریعت نافذ کی ہے، اپنا دین نافذ کیا ہے. انہیں کہا جا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. فرمایا جب میرا محبوب آ جائے نا پھر تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ایمان بھی لانا ہے، اور پھر تم نے ان کی نصرت بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے. اب عزیزان محترم یہ کمال مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کیا ہے. اب ذرا دیکھیے مصطفیٰ کریم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضور جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حدیث مبارکہ کا ٹائم مختصر ہے، 10 بجے کا ہمارا ٹائم ہے، 10 بجے ہم نے اختتام کرنا ہے. جب مصطفیٰ کریم تشریف لائے، دیکھیے ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، مصطفیٰ کریم سید عامرہ کی شکل اطہر سے تشریف لائے. آپ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کی راوی ہے. آپ فرماتے ہیں سید عامرہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کریم جب تشریف لائے وہ ناف بریدہ تھے. سبحان اللہ. ناف بریدہ تھے، ناف کٹی ہوئی تھی. فرمایا دنیا کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنانا پیدا ہوتا ہے، جسم پہ لباس نہیں ہوتا. لیکن مصطفیٰ کا کمال یہ ہے اللہ نے مصطفیٰ کو جنتی لباس پہنا کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، جب پیدا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ اجازت ہوتی ہے، جسم پہ اجازت کے آثار ہوتے ہیں. سیدہ فرماتی ہے جب مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کو جنت سے غسل دے کر کائنات میں بھیجا. سبحان اللہ. ماشاء کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھوں میں میل ہوتی ہے. فرمایا جب مصطفیٰ تشریف لائے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کی آنکھوں میں سرما بھی موجود تھا، مصطفیٰ کے بالوں میں میل بھی لگا ہوا تھا. شان مصطفیٰ زندہ باد. شان مصطفیٰ زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. غور کیجئے، مختصراً عرض کرتا ہوں، مختصراً عرض کرتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. جب بندہ نیند کر کے سو کے اٹھتا ہے چہرے پر نیند کے آثار ہوتے ہیں، آنکھیں ملتا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں پہ ورم نظر آتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. فرماتا ہے خدا کی قسم سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا. مصطفیٰ سو کر جب اٹھتے تھے مصطفیٰ کی آنکھوں میں کجل بھی ہوتا تھا، بال بھی سوڑے ہوئے ہوتے تھے، بال بھی سوڑے ہوئے نظر آتے تھے. اچھا یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں. قادری صاحب دنیا کا اصول ہے، دنیا کا اصول ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے چاہت کرتے ہیں، اس کے موجود ہونے کے بعد. قادری صاحب سے میرا تعلق ہے، میری دوستی ہے، میری محبت ہے، ان سے ملاقات کے بعد ہوئی ہے.
ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کسی کے اخلاق کی وجہ سے، کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کی سیرت کی وجہ سے، کسی کے کردار کی وجہ سے، کسی کی سچائی کی وجہ سے، کسی کی بزرگی کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وجہ تبھی ہوتی ہے وہ خود موجود ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی شخص، کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ وہ نہ ہو اور اس کی محبت ہو، لیکن کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے کہ معبود دنیا میں عظیم نہیں رہے تھے، لیکن مصطفیٰ کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا، کوئی شخص ایسا نہیں آیا کہ وہ ابھی دنیا میں نہ آیا ہو اور اس کی تعریفیں ہو رہی ہوں، اس کی شانیں بیان کی جا رہی ہوں، اس کی عظمتیں بیان کی جا رہی ہوں۔ کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، وہ صحابی ہو، کوئی بھی ہو، کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے وہ آیا نہ ہو چرچے پہلے ہو رہے ہو۔ یہ شان مصطفیٰ اللہ نے عطا کی ہے کہ کائنات میں ابھی آئے نہیں ہے۔ کہیں حضرت آدم اپنے بیٹے شیش کو وصیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں ابراہیم خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد مصطفیٰ کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں موسیٰ کلیم اللہ طور پر جا کر رب سے کلام کرتے ہوئے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں عیسیٰ روح اللہ اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے من باب اسمہ احمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی ہستی ہے کہ کائنات میں ابھی آئے نہیں ہے، تذکرے پہلے ہو رہے ہیں، عظمتیں پہلے بیان کی جا رہی ہیں، شانیں پہلے بیان کی جا رہی ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے حضور تشریف لائے، ناف بریدہ تھی، ناف کٹی ہوئی ہے، اب یہ عادتاً فطرتاً اس کو عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، آج جدید سائنس بھی اس کو نہیں مانتی۔ کیوں؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے غذا ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے دی جاتی ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، انسان رہتا ہے، یہ اس کا ایک جہان ہے، ایک پورا جہان ہے جس میں وہ رہتا ہے، چاہے 9 ماہ کا عرصہ ہے، 8 ماہ کا عرصہ ہے، 7 ماہ کا عرصہ ہے، جتنا وہ رہتا ہے اسے غذا ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے دی جاتی ہے۔ لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور تو ناف بریدہ تھی، ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی، پہلے سے ناف بند تھی۔ اب محققین قلم اٹھاتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، فرمایا غور کرو کیا مصطفیٰ کو ماں کے پیٹ میں غذا کی ضرورت نہیں تھی؟ مصطفیٰ کو ماں کے پیٹ میں غذا کی ضرورت نہیں تھی، جو عام بچوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں وہ ماں کے پیٹ سے ناف کے ذریعے غذا لیتے ہیں۔ اگر ناف کے ذریعے غذا ملنا بند ہو جائے تو بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا، زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ محققین کہتے ہیں اس سوال کا جواب ہمیں بخاری میں حدیث کی روشنی میں ملتا ہے، اس کا جواب ہمیں حدیث کی صورت میں ملتا ہے۔ سنیے وہ کیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مصطفیٰ کریم نے یوم وصال کے روزے رکھے، یوم وصال کے روزے رکھے، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، کوئی افطاری نہیں ہے، کوئی سحری نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن جب آیا صحابہ نڈھال ہو گئے، کمزور ہو کر زمین پر گرنے لگے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ 3 دن گزرے، نڈھال ہو گئے، گرنے لگے۔ مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ کیا ہو گیا ہے؟ عرض کیا حضور آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کی اتباع میں لگ گئے ہیں، آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو ہم دیکھتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، مسلسل روزے میں ہیں، دن کو روزہ رات کو روزہ، کوئی سحری نہیں کوئی افطاری نہیں ہے، آپ کی اتباع کرتے ہو، آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل بن سکتا ہے، میری مثل بن سکتا ہے؟ تم نہیں دیکھتے میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، جس کی مثل صدیق نہیں بن سکتا، عمر نہیں بن سکتا، فاروق نہیں بن سکتا، عثمان نہیں بن سکتا، علی المرتضیٰ نہیں بن سکتے۔ 14ویں صدی کا
اب بڑی بات کرتا ہوں. حضور گھر میں جاتے ہیں صدیقہ ہے, حضور باہر جاتے ہیں تو صدیق ساتھ ہے. نہ صدیقہ نے دیکھا نہ صدیق نے دیکھا. حضور کب کھاتے ہیں کب پیتے ہیں؟ ارے جس محبوب کا کھانا پینا صدیقہ نہ دیکھ سکے, صدیق نہ دیکھ سکے, اس محبوب کا حال ہوگا. ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اب مصطفیٰ کریم کی یہ مسلسل یوم وصال کے روزے, محققین کہتے ہیں حضور نے کئی دن روزہ رکھا تو حضور نے بتا دیا لوگوں میں نے تمہارے سامنے بشر کر دی ہے, غذا میری محتاج ہے, میں غذا کا محتاج نہیں. غذا میری محتاج ہے, میں غذا کا محتاج نہیں ہوں. میں نے تمہیں کر کے دکھا دیا ہے. اسی طرح ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میرا رب مجھے کھلاتا بھی رہا پلاتا بھی رہا ہے. میرا رب مجھے کھلاتا بھی رہا ہے پلاتا بھی رہا ہے, ناف کے ذریعے مجھے غذا نہیں ملی. اب اس میں ایک بڑی نکتہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے, ماں کے پیٹ میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس بچے کی غذا جو بنتی ہے نا وہ خون ہوتا ہے, وہ خون ہوتا ہے. جب امید سے ہوتی ہے خاتون تو ایام ماہواری ختم ہو جاتے ہیں, وہی غذا اللہ بنا دیتا ہے, وہی غذا بن جاتی ہے. اب ایک ذہن میں خلشار تھی, کیا مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں بھی وہی غذا لیتے ہیں, وہ خون لیتے ہیں؟ تو ایک سوال آ سکتا تھا جو مصطفیٰ فرشتوں سے زیادہ معصوم ہے, مطہر ہے, جن کے جسم آکار سے اگر انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے وہ طاہر مطہر ہو جاتا ہے, تو کیا مصطفیٰ کی غذا وہ خون بنتا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا میرا مصطفیٰ وہ ہے, وہ غذا تمہاری تو بن سکتا ہے. مصطفیٰ اللہ نے وہ غذا نہیں بنایا بلکہ اپنے خزانے سے ماں کے پیٹ میں بھی رب کھلاتا بھی رہا ہے پلاتا بھی رہا ہے. مصطفیٰ کی غذا وہ نہیں بنا, وہ غذا نہیں بنا. اس لیے مصطفیٰ کریم نابریدہ پیدا ہوئے, اور اس لیے سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب حضور تشریف لائے دنیا میں آپ آتے ہی دوزانو ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اب اس حوالے سے محققین فرماتے ہیں, غور کیجئے, حضور یہ اعلان کر رہے ہیں بھائیو کائنات میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جب تک اس کے کان میں اذان نہ دی جائے پاک نہیں ہوتا. پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے, کپڑے پہنائے جاتے ہیں, پھر اذان دی جاتی ہے, اب بچہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے, اب وہ پاک ہوتا ہے. لیکن مصطفیٰ جی آتے ہی سجدے میں گر گئے تو بتا دیا لوگوں جس ماں کے پیٹ سے آ رہا وہ ماں بھی پاک ہے, میرا جسم بھی پاک ہے. سبحان اللہ, جسم بھی پاک ہے. بلکہ حضور کی آمد سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جگہ مختص ہوا کرتی تھی, جگہ مختص ہوا کرتی تھی. ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی, لیکن حضور نے قدم رکھا. اس لیے حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا, فرمایا اللہ نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. سبحان اللہ. آپ گھر میں نماز پڑھے, صحرا میں پڑھے, پہاڑوں میں پڑھے, فرمایا جہاں نماز پڑھے وہی اس کے لیے مسجد بن جاتی ہے, وہی سجدہ گاہ بن جاتی ہے, وہی اس کی عبادت ہو جاتی ہے. تو مصطفیٰ نے بتا دیا لوگوں صرف میری ماں بھی پاک نہیں ہے, میرا جسم بھی پاک نہیں ہے, جس مٹی پہ آیا اس مٹی کو بھی میں نے پاک کر دیا ہے, اس مٹی کو بھی میں نے پاک کر دیا ہے. وزن متشب حضور سجدے میں سر رکھ کر اپنے گناہگار امت کے لیے رب حبل امتی کی صدائیں لگاتے ہیں, صدائیں لگاتے ہیں. ایسا کریم آقا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, پھر کیوں نہ ہم اس محبوب کی آمد کی خوشی کا اظہار کریں, شکرانے کے طور پر, احسان مندی کے طور پر اس محبوب کا ذکر خیر کریں, اس کے تذکرے کریں, اس کا میلاد منائیں. پھر محبوب بھی خوش ہوگا, اللہ بھی خوش ہو جائے گا, ہمارے گھر میں برکتیں بھی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. ایسا چھوٹا سا مسئلہ کر دو, بیان کر دو. جو میت کو دفنایا تھا قبرستان, قبر دے وچ کتنی دیر تک بندہ وہ کول کھڑا رہنا چاہیے, اٹھ بند رہنا چاہیے, ساری دوڑ لگی ہوندی ہے دفنا کے. اصل میں مسئلہ تو یہ ہے اگر کسی اپنے عزیز کو جو میت کو ہم دفن کرتے ہیں مٹی ڈالنے کے بعد, قبر بنانے کے بعد, اور یہ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میت تم سے انس رکھتی ہے, الفت رکھتی ہے, محبت رکھتی ہے, تو اس کی قبر پر اتنی دیر تک ٹھہرے رہو, روزگار کرتے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے.
کہ اس کے لیے آسانی رہے. اسی طرح ایک صحابی کی قبر میں حضور خود تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی پر قبر جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے، اور حضور وہاں پر پھر ذکر و اذکار فرمایا اللہ نے ہماری ذکر کی برکت سے اپنی قبر کو کشادہ فرما دیا ہے. تو اس لیے یہ بڑا اچھا معمول ہے کہ قبر کو پر دفنانے کے بعد ذکر و اذکار کرنا، قرآنی آیات پڑھنا، اذان دینا اور اسی طرح بعد میں دعا خیر کرنا، یہ میت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اور وہاں پر قرآن خوانی کی جائے گی، سب سے زیادہ اولا و بہتر ہوتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے. سبحان اللہ.